امام نے پڑھ تو لی، یار عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ امام نے پڑھ لی تو مقتدی نے پڑھ لی. ابے امام نے تو نماز بھی پڑھ لی تو بھی مت پڑھ، کیوں پڑھ رہا ہے؟ امام نے تو سبحان ربی العظیم بھی پڑھ لی، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھ لیا، پھر تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ اگر امام سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے اور تو امام کے پیچھے سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہے، امام سبحان ربی العظیم کہہ رہا تو بھی سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، امام ربنا لک الحمد کہتا تو بھی ربنا لک الحمد کہہ رہا ہے، امام سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا تو بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، امام التحیات پڑھ رہا ہے تو بھی التحیات پڑھ رہا ہے، امام درود شریف پڑھ رہا تو بھی درود شریف پڑھ رہا ہے، امام اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا تو بھی اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ رہا ہے. جب ساری چیزیں امام کے پیچھے تو پڑھ ہی رہا ہے تو سورہ فاتحہ سے تیرے باپ دادا کی کون سی دشمنی چلی آ رہی ہے جو نہیں پڑھ رہا ہے؟ پھر اس سے بیر کیوں؟ پھر اس سے دشمنی کیوں؟ یہ حکم ہے نبی کا، جو کہا وہ لے لو. میں نے کہا تھا نا کہ اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو کہا ہوگا یا کر کے دکھایا ہوگا وہ بھی سنت، یا پھر نہ کہا نہ کر کے دکھایا لیکن کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا تو وہ بھی جائز، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی سنت. 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیں. یہ ہے قول نبی کا حکم. پہلی حدیث میں حکم کیا ہے؟ امام ولا الضالین زور سے کہے تو تم بھی کہو، زور سے کہو آمین، اور ایسا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. دوسری ہم نے نبی اکرم کی قولی حدیث سنائی، کیا ہے وہ قول؟ سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں. آئیے ایک عمل دیکھ لیتے ہیں. عمل کیا ہے؟ سنیے. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا انها سنة. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. یہ حدیث بھی بخاری شریف کتاب الجنائز کی ہے. ترجمے پر غور کرو. حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف فرماتے ہیں